عزیزان محترم، اللہ کے ولیوں کی شان بہت بلند و بالا ہے۔ حضرت امام احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالی عنہ، ایک مرتبہ آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، مہمان نواز، بہت بڑے مہمان نواز تھے۔ جب کبھی بھی کوئی مہمان ان کے پاس آتا تو خود ہی اٹھ اٹھ کر کے خدمت فرمایا کرتے تھے۔ دستر بچھانے کا کام ہے، پانی دینے کا کام ہے، کھانا کھلانے کا کام ہے۔ خدمت کو عیب نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ میزبان جب کسی کی خدمت کرتا ہے تو عیب کی بات نہیں ہے، بلکہ وہ اس کی اعلیٰ صفات کی بات ہوتی ہے، اس کے اعلیٰ اخلاق کی بات ہوتی ہے۔ یہ طریقہ ان کو کہاں سے ملا؟ ان کے نانا جان رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر آنے والے میزبان کی خود ہی میزبانی فرمایا کرتے تھے، ان کے لیے خود ہی انتظام فرمایا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کریمہ تھی۔ حضرت امام احمد کبیر بھی اپنے نانا جان کے اسی سنت پر عمل پیرا تھے، اور آپ بھی وہی طریقے سے عمل کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص آیا، آنے کے بعد میں حضرت نے اس سے پوچھا نہیں کہ آپ کھانا کھانے والے ہیں، کہ کھانا کھا چکے ہیں، کہ کھانا کھائیں گے کہ نہیں کھائیں گے۔ دوپہر کا وقت تھا، آپ نے اپنے گھر میں پورے کھانے کا انتظام فرمایا جو میسر تھا۔ ایسا نہیں کہ سب کچھ آ جائے، مگر وہ گھر ایسا نہیں کہ خالی ہی رہ جائے، وہ شان ایسی نہیں کہ کسی کی خواہش کو پوری نہ کی جائے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ مگر جو انتظام کرنا ہوتا ہے پہلے ہی انتظام کر لیا آپ نے، دسترخوان لگا دیا گیا، بلایا آئیے کھانا تناول فرما لیجئے۔ وہ آنے والے بھی ان کے پاس ایسے تھے کہ وہ روزے سے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی نہیں کھاؤں گا، مگر جب میرا وقت آئے گا کھانے کا میں کھا لوں گا۔ آپ نے فرمایا وہ وقت کب آئے گا آپ کا؟ تو کہا جب سورج غروب ہو جائے گا وہ وقت آ جائے گا۔ تو حضرت نے پوچھا کم، عربی زبان میں آپ نے پوچھا کہ یہ جو آپ کی حالت ہے کتنے دنوں سے اس پر آپ عمل کر رہے ہیں؟ یعنی روزے کی حالت میں جو آپ گزر رہے ہیں، صرف افطاری میں کھانا کھا رہے ہیں، روزے سے آپ ہیں کہ آج ہی کے دن آپ کا یہ روزہ ہے یا اس سے قبل بھی آپ کی عادت ہے؟ انہوں نے کہا منذ 6 اشہر، کہا کہ اس سے 6 مہینے سے میں اس پر عمل کر رہا ہوں۔ رمضان کے 1 مہینے کا روزہ ہمارے اوپر کتنا گرا گزر رہا ہے؟ 1 مہینے کا روزہ ہمارے اوپر اتنا گرا گزرتا ہے کہ ہمیں کبھی بیڑی کا خیال آتا ہے، کبھی تمباکو کا خیال آتا ہے، کبھی یہ خیال آتا ہے، کبھی یہ خیال آتا ہے۔ مگر ہمارے امام کیسے، امام کبیر کیسے، امام احمد کبیر کیسے، ان کی شان کیسے، ابھی پتہ چلیں گے آپ۔ حضرت امام احمد کبیر نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، کھانے کو ہٹا دیا گیا، شام تک انتظار کیا گیا، جب سورج غروب ہو گیا افطار کی گئی، جب کھانا دستر بچھایا گیا، اب ان سے بیٹھنے کو کہا، وہ بیٹھے کھانے کے لیے، کہا حضور آپ بھی آ جائیے کھانے کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ جب میرا وقت آئے گا میں کھانا کھاؤں گا۔ حضرت نے پوچھا کہ آپ کا وقت کب ہے؟ 6 مہینے کے بعد آنے والا۔ ان کا وقت صبح دوپہر سے شام میں آ رہا تھا، حضرت امام احمد کبیر کا وقت 6 مہینے بعد آنے والا ہے۔ معاملہ کیا ہے حضرت؟ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اور یہ حال کب سے ہے آپ کا؟ 6 مہینے گزر چکے میرے، 6 مہینے گزر چکے، اور 6 مہینے اور گزرنے، جب میں کھاؤں گا پیوں۔ پورے سال کا روزہ رکھا، پورے سال کا روزہ امام احمد کبیر نے رکھا۔ وہ آنے والے تو یہ سمجھ رہے تھے میں 6 مہینے کا روزے دار ہوں، میری بڑی قدر ہوگی، مگر ان کو پتہ نہیں تھا کہ جس ہستی کے پاس جا رہے ہیں وہ ایسے روزے دار ہیں کہ ان کے روزے کی خبر ان کی بیوی کو بھی نہیں ہوتی، کہ روزے سے ہیں کہ نہیں ان کو بھی نہیں پتا ہوتا تھا، مگر ایسے روزے کی حالت میں وہ گزرا کرتے تھے۔ دنیا والوں کو دکھانے کے لیے وہ روزے دار نہیں تھے، وہ اللہ کو راضی رکھنے کے لیے روزے دار تھے۔ بات کیا ہو گئی تھی آخر؟ 1 سال کا روزہ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ نہ کھائیں گے نہ پیئیں گے، نہ کھائیں گے نہ پیئیں گے۔ 1 سال کا روزہ رکھنے کا آپ نے ارادہ فرما لیا، وجہ کیا ہے؟ سوال کیا اس نے؟ راز جاننے والے ہوتے تو راز کو پہنچتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا حضرت اس کا راز کیا ہے وہ بتائیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سخت دھوپ میں اپنے گھر میں گیا اور مٹی کی ہانڈی میں ٹھنڈا پانی تھا، میرا دل اسے پینے کی خواہش کرنے لگا۔ میں نے کہا کہ خواہش، پانی کی خواہش کرے گا؟ اسی وقت پر میں نے رب تعالیٰ کی قسم اٹھایا 1 سال تک نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔